پڑھتے ہیں مفتی سلمان اظہری صاحب کا بہت ہی پیارا بیان کو ضرور سنیں، شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، صحرا عرب کا صحرا ڈیزرٹ سے نکلا ہوا وہ محمد عربی کا غلام، لیکن جب نکلا تھا تو رومن ایمپائر کو پلٹ کر رکھ دیا تھا۔ بے شک دن بھر ایک کھجور پر گزارا کرنے والے وہ صحابہ، پیوند لگے کپڑے پہننے والے، پیروں میں ان کے چپل تک نہ ہوتی تھی، چلنے کی وجہ سے ان کے ناخن اکھڑ جاتے تھے، لیکن عرب سے چل کر نکلے تھے۔ پرشین ایمپائر کو دھول چٹا دیا تھا، رومن ایمپائر کے سارے قلعے دھانس دیے تھے، بھسم کر دیے تھے۔ یہ تاریخ گواہ ہے۔ اور اقبال کہتا ہے نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ بے شک سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا، اور دنیا یہی نہیں چاہتی ہے کہ وہ شیر کبھی دوبارہ ہوشیار ہو، لیکن جب کبھی کوئی کیڑا اس طرح کی بات کرتا ہے تو ہزاروں محمد عربی کے شیر دوبارہ زندہ نظر آتے ہیں۔ اس نام پاک کو کہاں کہاں سے ہٹایا جا سکتا ہے، کہاں کہاں سے مٹایا جا سکتا ہے۔ ایک ظالم تھا 3-4 سال پہلے، اور وہ ہمارے علاقے کی بات کر رہا ہوں، اس نے یہ سوچا کہ میں اپنا دین بدل لوں گا۔ تھا مسلمان لیکن دوسروں کی چھاپلوسی کے لیے اپنا دین بدل لیا، میڈیا کی ہاٹ سیٹ پر آ کر بیٹھنا، ڈیبیٹ کرنا اور اسلام کے خلاف بولنا، حضور پاک کی شان میں گندے الفاظ بولنا، اور پھر یہاں تک کہ اس نے کتاب لکھ ڈالی اور قرآن کو بدلنے کی بات کر ڈالی۔ مسلمان نام کا ایک آدمی، میں نام اس لیے نہیں ذکر کرتا کہ یہ پاک مجلسیں ان ناپاکوں سے خراب نہ ہوں، لیکن سرچ کرے تو سب کو پتا چل ہی جاتا ہے کس کے لیے بول رہے ہیں، کس کے لیے بول رہے ہیں۔ اسی لیے کہ مجھے پتا ہے، مجھے کتنے دن تک اسی بات کے لیے تو گھمایا جا رہا تھا آپ نے کتا کس کو کہا۔ میں نے ایک شعر کہا تھا، وہ شاید معلوم ہوگا، اب میں وہ کہتا بھی نہیں ہوں، لیکن بچے پورا ویسے ہی کمپلیٹ کر دیتے ہیں۔ میں اگر آدھی بات کرتا ہوں نا، کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا، وہ آگے کی بات پھر خود ہی کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ یہ ہم سے پوچھا جا رہا تھا کہ کس کو کہا، ہم نے کہا کتے کو کتا کہا، لیکن ان کو یہ بات پتا تھی، کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں پتا ہے آپ کس کو کہہ رہے تھے۔ خیر، بے شک یہاں بھی بات میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ظالم رافضی دین بدل کر میرے آقا کے نام پر کیچڑ اچھالنے کے لیے میڈیا کی ہاٹ سیٹ پر بیٹھ کر کے روزانہ ڈیبیٹ کرتا تھا اور مسلمانوں کے دل جلاتا تھا، آج پوچھو اس کو جا کر کے کہاں ہے وہ۔ بے شک کشکا بھی لگایا، دھوتی بھی پہن لیا، بدل لیا، اور اس قوم کی چاٹو گیری کرتا رہا۔ 6 مہینے کے بعد پنڈتوں نے لات مار کر نکال دیا، ہو گیا۔ ایسوں کا حال یہی ہوتا ہے، دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ یہ محاورہ ہمارے ہاں مشہور ہے، آپ کے ہاں ہے یا نہیں معلوم نہیں، دھوبی ہوگا تو معلوم ہوگا آپ کو۔ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، یہ مشہور محاورہ ہے، اور ان لوگوں کی مثال ایسی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کی سنو تو کہتے ہیں یا رسول اللہ، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ جو رسول اللہ کے دربار سے منہ پھیر لیا، ذلت ہر قدم پر اس کے ساتھ ہوگی، ہر قدم پر ذلت اس کے ساتھ ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وفادار، وہ جس جگہ جاتا ہے، جنگلوں میں بھی ہم نے دیکھا ہے ہزاروں کا مجمع آ جاتا ہے۔ حضور پاک کا غلام جس علاقے میں جائے، رب تبارک و تعالی لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف پھیر دیتا ہے۔ اور ایک گستاخ ہے، انگلی اٹھاتا ہے اور زندگی پر ڈر کر کے جیتا ہے، 4 لوگوں میں آنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے؟ حضور کی شان میں توہین کرنے کے بعد آپ سب کی تاریخ دیکھ لیں، پھر لاسٹ ان کی موت تک انہیں ڈر کر کے ہی جینا ہے، خوف کے ساتھ ہی جینا ہے۔ لیکن عشق کی بات کرنے والا سر چڑھ کر بولتا رہتا ہے، وہ ہر بازار میں، ہر گلی میں، ہر مجمع میں آزاد جا سکتا ہے۔ فیصلہ کر لو میرے عزیزوں۔ میں یہ بات کہنے کے لیے اس واقعے کو چھیڑا کہ دنیا آج سے نہیں 1400 سال سے
اس بات کی کوشش کرتی ہی آ رہی ہے کہ اس نام کو دبایا جائے, اس نام پر کیچڑ اچھالا جائے, اس نام کو خراب انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے. ساری دنیا جتنی بھی اپنی طاقت استعمال کر سکتی تھی کر چکی, لیکن مجھے بتاؤ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شیدائیوں میں کہیں کوئی کمی آئی؟ اقبال کہتا ہے تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا, کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری, کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری, صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا, اور توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے, آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے, باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا. باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہے ہم, 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا, 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. آپ سب کو میں دعوت فکر یہی دینا چاہوں گا, وہ ایک ہستی ہے, وہ ایک ذات پاک ہے جس کے متعلق پھر اقبال کی بات سنو, ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی. وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی, اس کو کیوں مناتے ہوئے گھوم رہے ہو؟ دنیا کو راضی کرنے کے لیے اپنی زندگیاں کیوں برباد کر رہے ہو؟ قرآن میں رب فرماتا ہے اللہ و رسولہ احق ان یرضوا, اللہ اور اس کے رسول اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے. اللہ کو راضی کرو, اس کے رسول کو راضی کرو. دنیا روٹتی ہے تو روٹے, چھوٹتی ہے تو چھوٹے, اس لیے کہ دنیا نہ تمہیں سزا دے سکتی ہے نہ جزا دے سکتی ہے, نہ یہ رزق کے دروازے کھول سکتی ہے نہ رزق کے دروازے بند کر سکتی ہے. ایک دروازہ اگر دنیا نے بند کیا تو مولا 70 دروازے تم پر کھول دے گا. اس پر ہمارا ڈیپینڈ ہونا ضروری نہیں ہے. اسباب اپنی جگہ پر, خالق اسباب پر یقین رکھو. رب ذوالجلال کی رضا اور اس کے رسول کی رضا پر جو بندہ جیتا ہے, پھر تھوڑے دنوں کی آزمائش کے بعد اس کے لیے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, طوفانوں کے رخ موڑ دیے جاتے ہیں, پہاڑوں کو راستے بنا دیے جاتے ہیں, سیلابوں کو بدل دیا جاتا ہے, سمندروں کو غلام مصطفیٰ اپنا راستہ بنا لیا کرتا ہے. عزیزان گرامی وقار, پوری کائنات مسخر کر دی جاتی ہے, شرط صرف اتنی ہے. یہ آپ کیا سمجھتے ہو ہمیں بہت دوڑ بھاگ کرنے سے, کسی نیتا کو راضی کرنے سے کوئی سیٹ مل جائے گی, 4-5 لاکھ روپے مل جائیں گے, کچھ ملینز مل جائیں گے؟ آپ کیا سمجھتے ہو کسی گلیمر کی دنیا کے ایکٹر کو, ایکٹریس کو راضی کرنے سے ہمارا بھی سٹیٹس بڑھ جائے گا؟ کچھ نہیں ہوتا, یہ دنیا کچھ نہیں دے سکتی. ہاں جو کچھ بھی تمہارے مقدر میں ملنا ہے, ارے یہ سیاست ہے کیا چیز, یہ دولت ہے کیا چیز, یہ حکومت ہے کیا چیز, یہ طاقت ہے کیا چیز, یہ تمام فوج کی طاقت ہے کیا چیز, انسانوں کا مجمع یہ کیا چیز, جائیداد کیا چیز ہے, زمین کیا چیز ہے, یہ سب چھوڑو. اقبال کیا کہتا ہے, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے, یہ چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں, لیکن لوح و قلم تیرے ہو جائیں گے, شرط صرف اتنی ہے کہ محمد سے وفا تو نے, کہ محمد سے وفا تو نے, تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے. بات یہیں آ کر رکتی ہے, بات یہیں آ کر رکتی ہے. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم گھبراؤ مت, پریشان مت ہو, تم سب سے زیادہ سر بلند رہو گے. شرط یہ ہے کہ مصطفیٰ کے غلام بن جاؤ, ایمان والے ہو جاؤ. ایمان اسی کو کہتے ہیں جب تک کہ ساری کائنات سے زیادہ میرے مصطفیٰ سے محبت نہ کرے. یہ ایمان کا سب سے بڑا حصہ ہے. اسی لیے میرے عزیزو, آپ یہ فکر نہ کریں کہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام کوئی کیڑا مکوڑا مٹانے کی کوشش کر رہا ہے. یہ تو برساتی ہیں, موسم کے ساتھ آتے بھی ہیں اور جاتے بھی. ہونا میں پاک کے ساتھ کچھ نہیں ہونا ہے. جس کو رب نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, سارے کتے مل کر بھونکے تو بھی اس نام پر کچھ اثر نہیں ہونے والا. تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا. یا رسول اللہ, جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا, مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. اور ہم سنی کیا کہتے ہیں, بھوکنے والے بھوکتے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, رہے گا یوں ہی ان کا
چرچا رہے گا. پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے, خاک ہو جائیں عدو جل کر, مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. ایک وقت آئے گا, ایک وقت آئے گا ان قریب آپ دیکھو گے ہر در و دیوار اور ہر گلی سے ایک ہی آواز آئے گی, لبیک یا رسول اللہ. وہ آواز آنی ہے جو اقبال نے کہا تھا, سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا, اور ہمیں دکھ رہا ہے انشاءاللہ العزیز ہر علاقے کا محمد عربی کا شیر اب بیدار ہونے والا ہے. آپ کو میں اپنے ملک میں بھی کبھی ہتھیار اٹھانے وغیرہ کی باتیں نہیں کرتا, میرا وہ مشن بھی نہیں ہے. میں نے کبھی نہیں کہا اپنی تقریروں میں کہ تم ہتھیار اٹھاؤ, لیس ہو جاؤ, تنظیم بناؤ, تحریک بناؤ. نہیں, ہمارا مشن نہیں. میں تو ایک بلیڈ رکھنے کی بھی بات نہیں کرتا. پلاسٹک کی چاقو بھی مل جائے تو ہم ٹیررسٹ کہلا دیتے ہیں. ہم اس کی بات نہیں کرتے. آپ کو پتا ہے تم ہتھیار سے لیس نہ بھی ہو تو صرف اور صرف ایک ایسا ہتھیار ہے, وہ عشق مصطفیٰ کا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت جس کے دل میں بھر جاتی ہے, پھر اسے دنیا کی کوئی چیز اٹھانے کی ضرورت نہیں. عشق مصطفیٰ کا جامہ جو پہن لیتا ہے, جس گلی سے وہ گزرتا ہے, اس کے چلنے پھرنے سے ہی کئی کیڑوں کی یوں ہی موت ہو جاتی. وہ گرمی ایسی ہے کہ برساتی کیڑے اس کی گرمی سے ہی فوت ہو جاتے ہیں. آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. اسی لیے ہم جو دعوت دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر حضور کے غلام ہو کہ نہیں, پہلے آپ بتاؤ. ہاتھ مت اٹھاؤ, یہ بہت ذمہ داری والی بات ہے, کیونکہ ہاتھ دیکھے جا رہے ہیں. میں اور مولانا نہیں, جس کے لیے اٹھا رہے وہ ضرور دیکھ رہے ہیں. ہاتھ اٹھانے سے پہلے 100 بار سوچ لینا. میں پوچھ رہا ہوں, ان کی غلامی پر تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ کہ اگر کوئی دنیا تمہیں کہے کہ تم محمد عربی کے غلام ہو تو تمہیں برا لگے گا؟ نہیں میرے عزیز, یہ تو ہماری زندگی کی معراج ہے. اور ہمارے بزرگوں نے تو یوں کہا, سگے طیبہ سب مجھے کہہ کہہ کے پکارے بے دم. بے دم وارسی تو یوں کہتے ہیں کہ دنیا مجھے طیبہ کا کتا کہہ کر پکارے, مدینے کا کتا کہہ کر پکارے. اور ان کی خواہش تو دیکھو, وہ کہتے ہیں یہی رکھی ہو میری پہچان مدینے والے. یا رسول اللہ بس میری پہچان اتنی رکھو کہ دنیا میرے نام سے نہیں, مجھے مدینے کا کتا کہہ کر پکارے. یہ تو ان کا فخر تھا. میں آپ سے پوچھتا ہوں, حضور کے غلام ہو اور اس غلامی پر کوئی اعتراض نہیں, اور آپ کو کبھی بھی ایسا فیل نہیں ہوتا کہ مجھے عجیب لگ رہا ہو, تو پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں, جب اس رسول کی غلامی پر 2 ہاتھ اٹھاتے ہو, گردن دینے کی بات کرتے ہو, تو آ جاؤ میرے عزیزو, ہم آپ سے گردن بھی نہیں مانگتے, جان بھی نہیں مانگتے. بس صرف اور صرف شکل تو بنا لو کہ میرے مصطفیٰ کا غلام لگے. شکل تو بنا لو کہ نبی کا غلام لگے. تمہیں اگر اعتراض نہیں ہے تو پورے کے پورے کیوں نہیں بن جاتے؟ آدھے کیوں ہو؟ آدھے یہود و نصارہ کو راضی کرنا ہے. دنیا کیا کہے گی, دنیا کیا سوچے گی کہ یہ تو مولانا جیسا لگ رہا ہے, مولوی جیسا لگ رہا ہے. ہر ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں, تمہارا عقیدہ ہے کہ دنیا کا سب سے حسین چہرہ آمینہ کے لال کا تھا؟ بہت جلدی بے شک کہہ رہے ہو آپ, یقین ہے کہ نہیں ہے؟ دنیا کا سب سے حسین چہرہ کس کا ہے؟ میرے مصطفیٰ کا ہے, اس میں کوئی شک ہی نہیں. حسان بن ثابت سے پوچھو, وہ بتائیں گے. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي, یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسن والا میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں. صحابی رسول ہیں, لیکن میں ایک کہتا ہوں کہ شاعر دیکھو, وہ شاعر بھی تھے. ایک مصرع کہا, یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا نہیں, تو دل میں ہو سکتا ہے خیال آیا ہو, کوئی بعد میں اعتراض کر دیتا کہ حسان تم تو مکہ مدینے میں ہی تھے, ہو سکتا ہے تم نے نہیں دیکھا, دنیا میں کہیں اور ہوگا. تم تو یہ کہہ رہے ہو نا میری آنکھوں نے نہیں دیکھا آپ سے زیادہ خوبصورت, ہو سکتا ہے کہیں اور ہوگا, تم مکہ مدینہ اور اطراف ہی تو رہے. حسان بن ثابت نے گرج کر دوسرا مصرع کہا, وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ,
پہلا تو یہ کہا تھا یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسن والا میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، لیکن یہ اعتراض آ سکتا تھا، تو حسان بن ثابت نے کہا نہیں دیکھا نہیں، یہ الگ بات ہے، پوری کائنات میں کسی ماں نے آپ سے زیادہ حسین جنا ہی نہیں، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ آپ سب کا بھی عقیدہ ہے اس بات پر کہ وہ اللہ کے نبی کائنات کے سب سے حسین چہرے کے مالک تھے۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت ثنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ وہ یوسف علیہ السلام کا حسن تھا جس پر عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی تھی، اور یہاں صرف میرے آقا کے نام پر گردنیں کاٹنے کو تیار۔ اس بات پر یقین ہے یا نہیں؟ میں بار بار تاکید سے اس لیے پوچھ رہا ہوں، تو پھر قول میں اور عمل میں تضاد کیوں؟ جب تمہیں یہ پتا ہے کہ سب سے حسین چہرہ میرے آقا کا تھا اور سب سے حسین چہرے پر داڑھی تھی، تو خوبصورتی کا معیار ہی داڑھی ہے، خوبصورتی کا معیار ہی داڑھی ہے۔ اور جو یہ کہتا ہے کہ نہیں میں ہینڈسم لگنے کے لیے کر رہا ہوں، وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹا ہے۔ دنیا نے اس کو جانور بنانے کی کوشش کی ہے، مصطفیٰ کا غلام نہیں۔ نبی کا جو غلام ہوتا وہ بار بار کوششیں کرتا۔ ارے میں نے دیکھا ہے، میں ایک نکما آدمی، میں ایک چھوٹا طالب علم، لیکن مجھ سے چاہنے والے، مجھ سے محبت کرنے والے کتنے بچے ایسے ہیں، میں نے دیکھا ہے ان کو بار بار ہر جگہ جا کر کے دکانوں میں پوچھتے ہیں ہم کو ایسا امامہ چاہیے جیسا مفتی صاحب پہنتے، ہم کو ویسا جبہ چاہیے جیسا ہو، ایسا وہ بروچر لگاتے وہ چاہیے، ایسی چادر چاہیے وہ۔ محبت کا تقاضا یہ ہے، بار بار بندہ چاہتا ہے کہ اپنے محبوب کی طرح بن کے دکھائے۔ کتنے تو ایسے ہیں، ایک بار میں نے سنت رسول پر عمل کرنے کے لیے زلفیں رکھی، ہزاروں لوگ اس کو، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ نبی کی سنت نہیں، لیکن ان کو ہم سے محبت تھی، اس طرح دکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تو دنیا میں مجھ جیسے نکمے کے ساتھ ہوتا ہے، اور آپ تو کائنات کے حسین چہرے سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہو، حق ہے، سید الانبیاء سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہو۔ تو کیا کبھی شیشے میں جا کر کھڑے ہو کر دیکھا اور کہا میں بھی اس طرح سے نظر آ جاؤں جس طرح میرے نبی کو دیکھنا پسند تھا؟ حضور دیکھے تو حضور مسکرا دیں۔ میرے عزیزو، اس نقطے پر ہمیں آنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس عظیم نام پاک کے لیے میں ایک بات یہ کہہ رہا تھا، بیچ میں ڈسکنیکٹ ہوا۔ آپ کو فکر کی ضرورت نہیں اس نام کے حفاظت کی، وہ اللہ حفاظت کرنے والا ہے صبح قیامت تک۔ یہ تو دنیا ہمارا ٹیمپریچر ناپتی ہے، ابھی بخار کتنا ہے، یہ پوری دنیا دیکھتی ہے کہ ابھی اٹھے ہیں کہ سوئے ہیں، اور جب جاگتے ہیں تو پھر تھوڑے دنوں کے لیے، لمبے ٹائم کے لیے ہو جاتے ہیں۔ ایک ایک کتا بیچ میں اٹھتا ہے اور حضور کی شان میں توہین کرتا ہے، اور جب ہم گرجتے ہیں تو پھر کئی مہینوں کے لیے بل میں چلا جاتا ہے۔ حق ہے، ان کو پتا ہے ہاں ابھی جاگ رہے ہیں، اور جس دن وہ دیکھیں کہ یہ سب سوئے ہیں، ان کو کچھ فرق نہیں پڑتا، تو پھر دیکھو وہ حشر کریں گے اس امت کے ساتھ جو اسپین میں کیا تھا۔ اسپین میں 500 مسجدیں آج چرچ بنی ہوئی ہیں، 700۔ مفتی سلمان اظہری صاحب کا بیان اچھا لگا ہو تو بیان کو شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھائیں۔ چلیے نعت پاک کے چند اشعار سماعت کرتے ہیں۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و ملجانا و مأوانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حبیب خدا کی ضرورت پڑے گی، شہ انبیاء کی ضرورت پڑے گی، شہ انبیاء کی ضرورت پڑے گی، حبیب خدا کی ضرورت پڑے گی، شہ انبیاء کی ضرورت پڑے گی، اور قیامت میں اپنے ہو یا غیر سب کو، قیامت میں اپنے ہو یا غیر سب کو، میرے مصطفیٰ کی ضرورت پڑے گی،
حبیب خدا کی ضرورت پڑے گی، شہ انبیاء کی ضرورت پڑے گی، شہ انبیاء کی ضرورت پڑے گی۔ یہ شعر بھی بطور خاص سماعت فرمائے، بہت ہی پیارا شعر ہے۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ، ایک بار اور بول دیجئے سبحان اللہ۔